اور اسلام کے وہ ننھے مننے معصوم بچے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس طرح ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے اور جس کمرے میں رہتے تھے وہاں ہم نے ایک بار خربوزہ کھایا اور خربوزہ کا چھلکا کمرے کے باہر پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینے کا ایک حسین خوبصورت معصوم سا بچہ جس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی، وہ آ کر ان چھلکوں کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو ترس آیا اور کہا بیٹا کیا ہے، کیا بات ہے، چھلکے کو کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کہ مولانا میں بہت غریب آدمی ہوں، غریب بیٹا ہوں، اور میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور میں چونکہ اللہ کے رسول کے شہر کا لڑکا ہوں اور آپ لوگ مسافر ہو، مہمان ہو، مہمان سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، اس لیے مانگا نہیں، لیکن جو آپ نے پھینک دیا انہی بچے ہوئے چیزوں میں سے میں کھا کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور بھر پیٹ اس کو کھلایا اور کہا بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو ہندوستان تو تم اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر تمہاری ماں اجازت دے تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جس دن جانے کے لیے تیار، اس دن صبح سویرے بچہ اپنا سارا سامان اٹھا کر، گٹھری اٹھا کر مولانا کے پاس حاضر، کہا ماں نے اجازت دے دی ہے، اب میں خوشی سے ہندوستان جا سکتا ہوں، چلیے۔ مولانا لے کر چلنے لگے۔ مولانا نے اس معصوم بچہ کا ہاتھ پکڑا، جاتے جاتے معصوم بچہ نے سوال کیا مولانا ہندوستان میں میدان ہوگا کھیلنے کے لیے؟ کہا بیٹا کتنا بڑا میدان تمہیں چاہیے، تم جس میدان میں کھیلنا چاہو گے انشاءاللہ تمہیں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ پھر کچھ دیر آگے گئے، کہا مولانا کیا وہاں پڑھنے کے لیے اسکول کالج ہوں گے؟ کہا بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جس میں تم داخلہ چاہتے ہو میں تمہارا داخلہ کرا دوں گا۔ اور کچھ دیر جانے کے بعد ایک بار مدینہ المنورہ روضہ پاک کی طرف دیکھا، گنبد خضرا کی طرف دیکھا، اور معصوم بچے نے آنکھوں میں آنسو رکھ کر کہا کہ مولانا ہندوستان سے یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا نظر آئے گا؟ کہا بیٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا اگر ہندوستان سے نظر آتا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم لوگ یہاں مدینہ میں کیوں آتے؟ بیٹا اسی گنبد خضرا کی محبت میں ہم ہزاروں تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ بیٹا ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ فوراً معصوم بچے نے ہاتھ چھڑکا کر چھڑا دیا اور کہا مولانا مجھے بھوک پسند ہے اور مجھے پیاس پسند ہے، میں اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرنا گوارا کروں گا، لیکن جہاں سے میرے رسول کا گنبد خضرا نظر نہ آئے وہاں میں نہیں رہ سکتا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ عشق رسول آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ عشق رسول کی وجہ سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ سے، اللہ کے رسول سے اگر محبت نہ کرے تو رات کو سحری کے لیے نہیں اٹھتا، تراویح میں گھنٹوں کھڑا نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا رہ کر روزہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت ہے کہ اتنی تکلیفوں کو ہم اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کا فرمان نہیں چھوڑتے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج بھی ضرورت ہے ہمارے سینوں کے اندر وہ عشق رسول ہو، وہ آگ، جس آگ کی وجہ سے، جس عشق کی وجہ سے صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوانوں، دیوانوں، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اور صحابی کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود کہتے ہیں ان کے بال لمبے لمبے تھے، عورتوں کے بال کے جیسا، اتنے لمبے۔ وہ کہتے ہیں ان کو کہا گیا، کچھ خاص صورت ان کی تھی، کچھ خاص شکل و صورت ان کی تھی۔ کیا صورت تھی؟
ہمیشہ سینے کا بٹن کھلا رہتا تھا. صحابہ ہیں لیکن کرتا پہنتے تھے, سینے کا بٹن کبھی نہیں لگایا, سر کے بال کبھی نہیں کاٹے. میرے دوست بزرگوں, اور وہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ابو محذورہ بات کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے, تو میں اور میرے ساتھ اور بھی کچھ بچے تھے, تقریباً 10 بچے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے. ایک جگہ رک کر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اذان دو. وہ اذان دینے لگے اور ہم نقل کرنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان بچوں کو پکڑو, اور پکڑ کر ہمیں لایا گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سب سے بلند آواز, سب سے زور کی آواز کس کی تھی؟ تو سارے بچوں نے اشارہ کیا کہ ابو محذورہ کی آواز تھی. اللہ کے رسول نے کہا چلو اذان سناؤ, ابھی جو تم نقل کر رہے تھے وہی آواز, وہی اذان سناؤ. تو انہوں نے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ کہی. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نا زور سے بولو, تو پھر زور سے 2 مرتبہ بولے. 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, اور زندگی بھر جب تک وہ اذان دیتے رہے 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. ہم جانتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے, لیکن وہ 4 مرتبہ اذان دیتے تھے. کسی صحابی نے کبھی بھی ان کو ٹوکا نہیں, روکا نہیں, ان سے سوال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے یہ جو کچھ کر رہے ہیں عشق رسول سے, اس کے رسول سے ڈوب کر اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو کر, فنا پھر رسول کا مقام تھا, مرتبہ تھا, جس سے اللہ کے رسول کی کسی صحابی نے ان پر سوال نہیں اٹھایا. بال اتنے بڑے تھے, لمبے. لوگوں نے پوچھا کہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہا بال کیسے کٹواؤں؟ جس دن اللہ کے رسول کے سامنے میں نے اذان دی تھی, اللہ کے رسول نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا, میرے سینے میں ہاتھ رکھا تھا. آج بھی میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر رکھتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے یہی وہ سینہ ہے جس سینے پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تھا. اور میں بال اس لیے نہیں کٹاتا تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چلے, اور خود مجھے بھی اس بات کا فخر محسوس ہوتا رہے کہ یہی وہ بال ہے جن بالوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے چھوا تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, لیکن آج عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بزدل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ جہاد کرنا تو دور کی بات, جہاد کے بارے میں اگر کوئی عالم دین بیان کرے تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے, پرچے آنے لگتے ہیں, کہا جاتا ہے یہ ہندوستان ہے, یہاں جہاد کے بارے میں مت کہو, یہاں غیر مسلمانوں کے کفر کے بارے میں مت کہو. لیکن میرے دوست بزرگوں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد کوئی غلط لفظ نہیں ہے. جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کی پاکیزگی کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. جہاد ایک ایسا محترم لفظ ہے کہ اس جہاد کو اگر قرآن کریم سے نکال دیا جائے, اگر مسلمانوں کی زندگی سے اس جہاد کو نکال دیا جائے, اور غزوات کو اگر کتابوں سے نکال دیا جائے, رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں مسلمانوں سے بڑا یتیم, مسلمانوں سے بڑا کمزور دنیا میں اور کوئی قوم نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, علم کا کام ہے روشنی پھیلانا, اور جہاد کا کام ہے اندھیروں کو روکنا. علم سے روشنی پھیلتی ہے, اور جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں آتی, اندھیرا نہیں آتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت کے اندر وہ لذت ہے جو لذت خدا کی جنت میں نہیں ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شہید جس کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا, وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا ربا تیری جنت میں سب کچھ ہے, لیکن تیرے نام پر اپنی گردن کٹانے کی جو لذت, جو ذائقہ, جو مزہ, وہ تیری جنت میں نہیں ہے. یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں, وہ عشق رسول اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو ہر چیز کے اندر ہم بہادری دکھا سکتے ہیں. بہادری کی بات کر رہا ہوں, جہالت کی بات نہیں,
بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے وہاں اپنی طاقت کا خرچ ہو، جہاں زبان کا استعمال ہونا چاہیے وہاں زبان کا استعمال ہو، اور جہاں خاموشی اچھی ہو وہاں خاموش بھی رہنا، یہ بہادری کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت عجیب سا واقعہ ہوا ہے کہ ہماری مسجد کو مسمار کر کے وہاں مندر بنا دیا گیا۔ مندر بنے، چرچ بنے، گرجا بنے، کوئی اور گھر بنے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا فریضہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ تم آ کر بابری مسجد کے خلاف ہاتھ میں تلوار اٹھا لو، بندوقیں اٹھا لو، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ بس اتنا تو ہمارا حق تھا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، گڑ گڑاتے، ربا یہ بابری مسجد ہے جس کو ہم شہادت سے بچا نہیں پائے، ربا ہمارے اندر وہ اسلامی جذبہ نصیب فرما تاکہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کر سکے، ان کے خلاف احتجاج کر سکے، ان کے خلاف آندولن کر سکے۔ اور کم سے کم حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر تمہارے سامنے ظلم ہو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکو، روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے بولو، زبان سے بولنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم نفرت کرو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد صحیح زمین پر تھی، اصلی زمین پر تھی، کیونکہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اس جگہ پر نہیں ہو سکتی جس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو، جس جگہ کو اللہ کے لیے وقف نہ کر دیا گیا ہو، اس جگہ پر کبھی بھی مسجد نہیں بن سکتی ہے کبھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج اگر کہا جائے بابری مسجد کے بارے میں تو مسلمان ہی کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، بابری مسجد کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر تھی، تجھے شہید کر دیا گیا، تجھے مٹا دیا گیا، تیرے ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر اس میں گندگی ڈالی گئی، پیشاب کیا گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لیکن اس وقت ہمارا خون ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہمارے خون کے اندر وہ گرمی نہیں تھی کہ ہم احتجاج کرتے، لیکن وہی اللہ جو اس وقت بھی تھا جب لوگوں نے اللہ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے ابابیل کو، طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج کر کعبہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس عمارت کو مسمار کر دیا، لیکن مسمار کرنے والوں کے دنیا کو روشن کر دیا۔ کہا جاتا ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، بابری مسجد پر سب سے پہلے جو کلہاڑی چلائی تھی اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، بابری مسجد کی شہادت کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمد عامر۔ اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ جس طرح میں نے ایک بابری مسجد کو شہید کیا، ایک بابری مسجد شہید کرنے کے بدلے میں جب تک میری حیات ہے میں اپنی زندگی میں 100 مسجدوں کی تعمیر کروں گا۔ اور خدا کی قسم، ایک دن انٹرویو میں نے دیکھا، انہوں نے محمد عامر نے کہا ہے کہ اب تک میں نے 90 سے 92 مسجدوں کی تعمیر کر دی، 8 مسجد باقی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک قوم ہے جو ڈنڈے سے ہمیں دبانا چاہتی ہے، یہ ہمارے ہندوستان کے کچھ ان پڑھ، گوار، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ظلم کر کے، طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ایمان سے، اسلام سے ہٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج بھی بدر کی تاریخ زندہ ہے، حنین کی تاریخ زندہ ہے، جنگ احد کی تاریخ زندہ ہے، کہ اسلام کے شہزادوں نے اپنی جان دے دی ہے، گردنیں کٹوا دی ہیں، لیکن اسلام کے خلاف چلنا پسند نہیں کیا ہے۔ ایک بابری مسجد ہے اور دوسری مسجد ہے مسجد بیت الاقصی۔
याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतिहास गवाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस धरती को बनाया, कुरान करीम की तफसीर उठा कर देखिए, पारा नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत फ़ीहा मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर जो फरमाया उसकी तफसीर के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है कि ये ज़मीन जहाँ हम लोग आज बैठे हुए हैं, ये ज़मीन नहीं थी, इसके ऊपर पानी था। अल्लाह ने जब चाहा कि इसके अंदर ज़मीन फैला दी जाए तो एक बुलबुला उठा। वो बुलबुला कहाँ से उठा? जहाँ आज मक्का है, जहाँ आज काबा है, उसी काबा की ज़मीन से एक बुलबुला निकला और वो बुलबुला जहाँ तक फैलता गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को फैला दिया गया। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर चार तरह के 4 भाग में से 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है, ज़मीन है। मतलब यही हुआ कि वहाँ से वो बुलबुला निकला और फैलता गया। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, दुनिया की सबसे पहली इबादत खाना वो कौन सी है? काबा है। उसके बाद इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल असह कुतुब के अंदर मौजूद है कि उसके बाद दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? बैतुल मुक़द्दस है, जो फिलिस्तीन के अंदर है, जिसको जालिमों ने अपने कब्जा में कर रखा हुआ है। याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 पैगंबर पैदा फरमाए, उनमें से 10 नबी को बनी इसराइल से छांट कर अलग पैदा किया। बाकी 10 नबियों को छोड़कर जितने पैगंबर आए, जितने अल्लाह के रसूल आए, जितने नबी आए, सब बनी इसराइल के अंदर आए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मुक़द्दस को तमाम नबियों का मरकज़, तमाम नबियों का सेंटर बना दिया गया। यहाँ तक के मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में सो रहे थे। फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के रसूल को जगाते हैं, तैयार करते हैं, बुराक पर बिठा कर ले जाते हैं। कहाँ? बैतुल मुक़द्दस में। तमाम अंबिया किराम वहाँ आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने, उनकी मौजूदगी में इमाम होते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ाई जाती है, अल्लाह के रसूल इमाम, बाकी तमाम अंबिया, बाकी तमाम रसूल अल्लाह के रसूल के मुक्तदी हैं। वहाँ से फिर सफर मेराज शुरू होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मस्जिद के अंदर इतनी बरकत रखी है। अल्लाह ने खुद कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि उस मस्जिद के चारों तरफ अल्लाह की बरकतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन आज उस मस्जिद को आबाद करने वाले लोग इनको दहशतगर्द नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मुसलमानों, इनके नजरिए को आज अपनाओ मत। ये जो कहते हैं कि हमास वाले आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, ये उनका अपना फार्मूला है। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की अज़मत के लिए, अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए, जो मस्जिदों की हिफाजत के लिए, जो माओ के दामन को बचाने के लिए, जो बेटी की आबरू की हिफाजत के लिए हाथ में तलवार ले, वो दहशतगर्द नहीं, वो मुजाहिद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन आज उन लोगों की बातों को सुनकर हम लोग डर जाते हैं, खौफ खाते हैं कि अगर उनको हम लोग आतंकवाद ना कहें, उनको दहशतगर्द ना कहें, उनको टेररिस्ट ना कहें, हो सकता है कि हमें भी जेल जाना पड़े। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वक़ौलुल हक़्क़ि वलौ कान मुर्रा, हक बात कहो अगर हक बात कड़वी लगे, हक बात के लिए अगर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े तब भी तुम बोलो। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक बात कहने की वजह से जो तकलीफ़ें दी गई हैं, दुनिया वालों याद रखना, वो तकलीफ रहती दुनिया तक किसी इंसान को नहीं दी जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की सदा बुलंद की है। अरब के पहाड़ों की चोटी पर जाकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह को अपना हाजत रवा मानो, एक अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा समझो, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे, तुम नजात पा जाओगे। अरब वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अरब वालों ने तरह तरह से मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ दी।
ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جاتے تھے اس راستے پر کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ کے رسول جہاں بیٹھتے تھے لوگوں نے پلاننگ کی ہے، سازش کی ہے کہ جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوں وہاں اوپر سے جا کر پتھر گرا دیا جائے، پتھر دب کر محمد مصطفیٰ اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام جب نکلتے تھے طرح طرح کی گالیاں دی جاتی تھی۔ آج بھی اتہاس گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مکہ مکرمہ کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کیا، سجدہ کی حالت میں ایک بدبخت آ کر اللہ کے رسول کی گردن پر اجڑی رکھ دی، اونٹنی کی اجڑی جس کے بوجھ میں اللہ کے رسول اپنا سر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ہمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی ہے کہ تمہارے باپ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کی حالت میں تھے، لوگوں نے ان کی گردن پر اجڑی رکھ دی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے باپ کی گردن سے اجڑی کو ہٹا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ ان میں سے ایک بدبخت تھا، ایک ظالم تھا، ایک جہنمی تھا جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آقا علیہ السلام کو گردن پکڑ کر چادر مبارک پکڑ کر کھینچی، تھپڑ مارا، وہ اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم واصل کیا اور دنیا والوں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے جس کے ناپاک ہاتھ میرے مصطفیٰ کے گالوں تک پہنچے تھے، اللہ نے اسی دنیا کے اندر اسے ذلیل کیا، خار کیا، برباد کیا۔ موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت مصیبت کا دور ختم نہیں ہوا۔ 3 سال تک ان کے ساتھ بوائکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب کے اندر رکھا گیا، اعلان لکھ دیا گیا کہ جو محمد اور محمد کے صحابہ سے رشتہ رکھے گا اس کو سزا دی جائے گی، ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا جائے گا، ہر طرح سے ان کو محروم کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، وہ 3 سال کا دور کس طرح مسلمانوں نے گزارا ہے۔ باہر سے بیچنے والا کوئی نہیں، اور یہاں اگر کوئی بیچے باہر سے خریدنے والا کوئی نہیں، ہر طرح کا سامان بوائکاٹ کر دیا گیا۔ اور اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پیڑ پودے کھا کر پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب بلک بلک کر روتے تھے، تڑپ تڑپ کر روتے تھے، ماں کا دودھ سوکھ چکا تھا، اس وقت ماں کے سامنے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کی چھاتی میں، ان کے سینے میں باقی نہیں تھا۔ ماں کرتی تھی کیا؟ ایک کنکری کو اٹھاتی تھی، چوستی تھی اور کنکری ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتی تھی تاکہ بچہ چوس کر، لعاب چوس کر کچھ دیر تک زندہ رہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن ایک بات سامنے، حقیقت سامنے آ گئی، وہ کیا ہے کہ 3 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہنا اللہ کے رسول نے گوارا کیا، لیکن اس وقت بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر حق بات کہتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کی اشاعت کرتے تھے، کسی کی پابندی کا کوئی ڈر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر نہیں تھا۔ اور میرے نوجوان دوستو، آپ اسی کی امت ہو، آپ اسی کی قوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خیر امہ کہا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو نکالا گیا۔ لوگوں کا فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کرو، صرف مدارس میں پڑھاؤ اور صرف بھلا کام کرو، بھلا کام کرو، ایسا نہیں۔ دین کا جو بھی کام ہوگا، اخرجت للناس، جس کام کے اندر لوگوں کی بھلائی ہو، جس کام کے اندر لوگوں کی خیر چھپی ہو، وہ امت خیر امہ کے لقب سے ملقوب کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج خیر امت جس کو قرار دیا گیا، جس کو کہا گیا کہ تمام نبیوں کی امت میں، تمام نبیوں کی امت میں سب سے فضیلت والی جو امت ہے وہ امت محمد ہے، اور